बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली खान हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ अरसे से आपने ये देखा होगा कि एक फ़रीक उठकर दूसरे फ़रीक के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि वो रॉन्ग नंबर है, या वो गद्दार है, या वो मैनेज्ड है, या वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर से भी कुछ ये इशारे दिए जाते हैं कि जो फ़ैसले हो रहे हैं शायद वो इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर हो रहे हैं, या अंदर कुछ कहा जाता है, बाहर आके कुछ कहा जाता है। तो ये गुज़िश्ता कई दिनों से, वैसे तो ये मामला जब से इमरान खान जेल में गए हैं तब से हम देख रहे हैं कि इस तरह है, लेकिन कई दिनों से ये मामला काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हो रही है। गुज़िश्ता हफ़्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे क्या कहानी है वो भी बताएँगे। लेकिन अहम जो नुक्ता है, अहम जो मामला है, वो कहीं न कहीं ये ज़ेर-ए-गर्दिश कर रहा है कि कहीं इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कहीं राब्ते हो रहे हैं, ये कयासाराइयाँ भी फैलाई जा रही हैं, इसके ऊपर भी बात की जा रही है, ये दावे भी किए जा रहे हैं। और ये भी दावा किया जा रहा है दूसरी तरफ कि इमरान खान जो है वो अप्रैल में बाहर आ जाएँगे। तो इस सारे मामले को हमने डिग आउट करने की कोशिश की और हक़ाइक़ जानने की कोशिश की कि क्या वाक़ई ऐसा ही है, और इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई वाक़ई बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता हुआ है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इमरान खान ने उन मुज़ाकरात के ऊपर या राब्ता कारी के ऊपर क्या जवाब दिया है, और क्या इमरान खान वाक़ई डील के तहत अप्रैल में जेल से बाहर आ जाएँगे? इस सारे मामले के ऊपर हमने कुछ लोगों से गुफ्तगू की है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हासिल की है। आज के व्लॉग इसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर होगा जो हमने मुख्तलिफ अपने सोर्सेज़ लड़ाकर उनसे बात की है। तो सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब ले लीजिए कि क्या इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई राब्ता-कारी हो रही है? क्या दोनों के दरमियान कोई बर्फ़ पिघली है, कोई बैकडोर राब्ता हो रहा है या नहीं? तो इस सवाल का जवाब ये है कि एक रिटायर्ड जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, वो इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ यानी बानी चेयरमैन इमरान खान और इदारे के दरमियान जो तनाव है, जो गैप है, जो खलीज है और जो बदएतमादी की फ़िज़ा है, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने इमरान खान के साथ भी राब्ता किया है और उन्होंने दूसरी जानिब भी राब्ता किया है। यानी ये ब्रिज का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं और वो माज़ी में आर्मी चीफ़ के उम्मीदवार के तौर पर भी सामने आए थे, और उनका नाम जब आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी, तो उस वक़्त उनका नाम बतौर आर्मी चीफ के लिए भी सामने आया था। तो वो इस वक़्त अपना एक किरदार जो है, वो निभा रहे हैं और वो राब्ताकारी उन्होंने शुरू की है। अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इमरान खान ने उनसे राब्ता करके इस माहौल को ठंडा करने के लिए कोई कोशिश की है, या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई राब्ता उनसे किया गया है, या खुद से इन जनाब ने ये इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है, और इदारों और सियासतदानों के दरमियान जो एक काफ़ी ज़्यादा तनाव है और जो इस वक़्त मुल्क में फ़िज़ा बनी हुई है, जो पार्लिमान में हो रहा है और जो पार्लिमान के बाहर भी हो रहा है, और जिस तरीके से इदारे के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी तनकीद की जा रही है, और आम इंतखाबात के बाद जो एक मंज़रनामा बना है सियासी, तो उसके बाद क्या उन्होंने खुद से ये इनिशिएटिव लिया है? तो इस सवाल का जवाब अब तक जो हमें मिला है, वो ये है कि इमरान खान की तरफ से उनसे राब्ता नहीं किया गया, और उनसे ये जो राब्ता है उन्होंने खुद से किया है या नहीं, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये राब्ता हुआ है या उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लिया है। इसके बारे में अब तक कोई वाज़ेह तौर पर हमारे सामने कोई चीज़ सामने नहीं आई, इसलिए मैं इसके बारे में कोई दावा नहीं कर सकता कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे राब्ता करके एक मीडिएटर के तौर पर रोल प्ले करने की ऑफ़र की है, या उन्होंने खुद से ये इनिशिएटिव लिया है। अब तक इस हवाले से मेरे पास कोई मालूमात नहीं है। तो अगर इस बारे में कोई मालूमात आएँगी तो फिर हम उस पर भी बात करेंगे। अब तीसरा नुक्ता जो है वो ये है कि इन दोनों के दरमियान राब्ताकारी क्या हो रही है, उस पर तो बात करेंगे, और क्या इमरान खान को कहा गया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक अहम सवाल जो सारे मामले में उठता है, वो ये है कि क्या इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके अप्रैल में जेल से बाहर आ जाएँगे? ये एक अहम सवाल है। और इसके ऊपर जो है जो इस वक़्त इमरान खान की अपीलें मुख्तलिफ सज़ाओं में के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है। तो अब ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि ये वो जो अपीलें हैं, क्योंकि उस जो ट्रायल है, उस ट्रायल की जितनी तेज़ी के साथ उसको बढ़ाया गया है और जितने उनके अंदर लूप होल्स हैं, और जितनी ज़्यादा एक कैंगरू कोर्ट के ज़रिए सज़ाएँ दी गई हैं, क्योंकि उस ट्रायल का जब आप मेरिट के ऊपर कहीं भी जब भी वो अपील उसके खिलाफ होनी थी, वो ट्रायल उड़ जाने थे। उसमें एक नुक्ता ये है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई अदालतें जो है वो इंसाफ को बकड़ा काफ़ी सख्त और स्ट्रिक्टली मैनेज करें, तो बहुत ज़्यादा यही हो सकता है कि रिमांड बैक कर दिया जाए, यानी उन सज़ाओं को दोबारा ट्रायल कोर्ट भेज दिया जाए, लेकिन कम से कम वो सज़ाएँ जो हैं वो ख़त्म होंगी। और जब भी वो अपीलें खुलेंगी, और इस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने वो अपीलें हैं 3 अहम केसेज़ में, तो जब भी उनके ऊपर दलाइल मुकम्मल होंगे, सज़ाएँ होंगी, तो वो
چونکہ بلیٹنٹلی وہاں پر ٹرائل کے دوران ایسی ایسی خامیاں اس میں موجود ہیں کہ جو فیئر ٹرائل ہے اس کے تقاضے پورے ہی نہیں ہوئے، تو کوئی بھی عدالت چاہے وہ جتنی مرضی بھی مینجڈ ہو، اتنی زیادہ بلیٹنٹلی وائلیشن ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر اس کو دہرایا نہیں جا سکتا۔ جو سب سے بڑا پریشر اس وقت پڑ رہا ہے وہ 8 فروری کو ہونے والا جو انتخاب ہے اور اس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں، ایک نتائج تو فارم 47 اور پھر ایک نتائج جو جعلی فارم 45 الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کی ہیں، تو اس سے ایک چیز یہ واضح ہو چکی ہے کہ فارم 45 پہ کیا لوگوں نے نتائج دیے تھے۔ تو اس کے بعد عدالتوں کے اوپر بھی کافی زیادہ دباؤ ہے۔ تو عمران خان ان 3 اہم مقدمات میں، جس میں سائفر ہے اور جس میں توشہ خانہ ہے، عدت نکاح کیس جو ہے وہ بھی سیشن عدالت میں ہے، اور تو یہ 3 کیسز کافی زیادہ اس کے اوپر سلو پروسیس بھی ہو، اور ٹرائل کے اوپر جو خلاف اپیلیں ہیں وہ اپیلیں اگر جس طریقے سے سنی جا رہی ہیں تو اپریل کے مڈ میں یا اپریل کے پہلے ہفتے میں یہ امکان ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ اسی لیے میں نے کچھ دن پہلے ویلاگ بھی کیا تھا اور اس میں بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ عید جو ہے وہ عمران خان ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، کیونکہ جو کرونالوجیکل آرڈر میں اور جو ٹرائل کا ٹائم لائن آپ دیکھیں تو اس میں لگتا ہے کہ اس ٹائم لائن کی بنیاد پر اپریل میں جو ہے وہ عمران خان کی تمام مقدمات میں جو ہے وہ سزا معطل ہو سکتی ہے، یا تمام کیسز میں سزا جو ہے وہ کالعدم بھی قرار دی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے وہ عمران خان جو ہے وہ اپریل میں آنے کا امکان ہے۔ تو اس وقت جو باہر نکلنے کے لیے جو صورتحال ہے وہ تو سامنے ہی ہے۔ اب آپ اس چیز کا سوال کا جواب لے لیں کہ کیا عمران خان کو کوئی ڈیل کے ذریعے باہر آئیں گے یا ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی جا رہی ہے اور اسی کے تحت وہ باہر لائے جائیں گے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک جو چیزیں سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان نے باہر آنا ہی ہے۔ اپریل میں جس طریقے سے میں نے پوری آپ کو بتائی ہے کہ جو ٹرائل چل رہے ہیں وہ میرٹ کے اوپر چلیں گے تو وہ ایک ایک کر کے سارے اڑ جائیں گے۔ تو عمران خان کو اب بہت ہی زیادہ اگر مزید بھی، جس طرح وہ ایک القادر ٹرسٹ کیس ہے نیب والا، اس میں بھی اگر پھنسا دیا جائے اور اس میں بھی اگر طویل ٹرائل کرنے کے بعد فوراً جو ہے وہ سزا دے دی جائے، تو عمران خان کو بہت زیادہ اگر جیل میں رکھا بھی گیا تو معاملہ اگست تک طول پکڑ سکتا ہے، اس سے زیادہ دیر نہیں ہے، لیکن امکان یہی ہے کہ اپریل میں خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ تو اب جو یہ رابطہ کاری ہو رہی ہے وہ رابطہ کاری اسی سلسلے میں ہو رہی ہے کہ خان صاحب جب جیل سے باہر آئیں تو اس وقت وہ کم از کم اس حکومت کو کچھ دنوں کے لیے چلنے دیں، اور اگر پارلیمان کے اندر آپ شور شرابہ کریں بھی، پارلیمان کے اندر آپ احتجاج کریں بھی، تو ایٹ لیسٹ سڑکوں پر جو آنے کا اور جو دھرنے دینے والا جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے 4 حلقوں کے لیے کھلوانے کے لیے عمران خان نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا، اب خوف کی فضا یہ ہے کہ اگر عمران خان سڑکوں پہ آ گئے اور اس وقت جو جتنی ان کی مقبولیت ہے تو پھر یہ سارا معاملہ ڈیریل ہو جائے گا۔ اس وقت ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے جیل سے باہر آنا بھی ہے تو آپ جیل سے باہر آ کر آپ پارلیمان کے اندر اپنی جدوجہد جاری رکھیں، اور پارلیمان کے اندر اگر آپ سسٹم تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو قائل کر سکتے ہیں اور ان کو قائل کر لیں اور عدم اعتماد لے آئیں، تو اپنی حکومت لے آئیں، یعنی کہ آپ اپنا وزیر اعظم خود ایوان کے اندر منتخب کروا لیں، لیکن اس سسٹم کو چلنے دیں۔ یہ جو سسٹم اس وقت 8 فروری اور 9 فروری کی درمیانی شب بنایا گیا ہے، جس طریقے سے ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس نظام کو چلنے دیا جائے، اور اس نظام کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پارلیمنٹ کو لیجیٹیمیسی دیں اور اس دوبارہ الیکشن یا ری الیکشن کی طرف نہ جائیں، اور نئی پارلیمان کے قیام کا مطالبہ جو ہے وہ نہ کریں، اور مینڈیٹ واپسی کے حوالے سے بھی آہستہ آہستہ دیکھیں گے۔ اگر مینڈیٹ واپسی کے جو ٹریبیونلز ہیں اس ٹریبیونل میں کچھ فیصلے جو ہیں وہ آپ کے حق میں دے دیے جائیں گے، تو یہ معاملہ اس طریقے سے اس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں عمران خان سے جو رابطہ کار ہیں، جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں جو کہ اس وقت دونوں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان رابطہ کاری کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی یہ درخواست تھی، اور انہوں نے یہ عمران خان تک پیغام پہنچایا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو اس ملک سے باہر ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے حامی جو یوٹیوبرز ہیں جو ملک سے باہر ہیں، ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا جائے، اور جس میں آپ کو پتا ہے کہ شہباز گل بھی یوٹیوب کرتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اسی طرح جو عادل راجہ ہے، حیدر مہدی ہیں، ان کا جو بیانیہ ہے، یا یہ لگتا ہے، یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے حامی یوٹیوبرز ہیں، تو اس کی وجہ سے دوسری طرف کافی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ جس طریقے سے اداروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اور اگر اس طریقے سے تنقید جاری رہی تو یہ اداروں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، تو ان کے ساتھ پھر کوئی مفاہمت تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو میڈییشن کرانے والے جو صاحب ہیں
انہوں نے عمران خان کو پیغام پہنچایا تھا کہ اس طرح کے لوگوں سے کم از کم آپ لوگ اپنا لا تعلقی کا اعلان کریں، تو جس پہ عمران خان نے واضح موقف اپنایا تھا کہ ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم رول آف لا چاہتے ہیں، اور قانون کے اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کا جو پاکستان فوج کا جو کردار ہے اس سے تو کسی کو قطع اختلاف نہیں ہے، لیکن جو معاملہ سیاست کے اندر مبینہ مداخلت کا ہے اس کے اوپر ہماری تنقید ہے، اور رول آف لا کی ہے اور آئین کی بالادستی کی تنقید ہے، تو یہ تو ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تو اس حوالے سے اسد قیصر نے جو پریس کانفرنس گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ کے اندر اچانک کر دی تھی، جس میں شیر افضل مروت کو انہوں نے ساتھ بٹھایا تھا اور حیدر مہدی اور عادل راجہ سے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا، تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اب ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہ بھی ڈاکٹر شہباز گل کو اس طریقے سے پروموٹ نہیں کر رہا یا اس طریقے سے اون نہیں کر رہا جس طرح ماضی میں ان کو اون کیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک ان کی طرف سے پیغام آیا تھا، اور یہ جو میڈیشن کروانے والے شخص ہیں انہوں نے خود سے یہ انیشیٹو لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا معاملہ جو مذاکرات ہونے ہیں یا جو معاملات جو گیپ ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو کم از کم اس کشیدگی کو، اس جو ہیٹڈ انوائرمنٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ معاملہ کیا جائے کہ یہ جو اداروں کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، بیرون ملک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بات کر رہے ہیں، ان سے لا تعلقی کا اعلان کرے۔ تو عمران خان نے کہا کہ ہمارا تو اس میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، اور ہم نے ہمیشہ سے رول آف لا کی بات کی ہے، تو اسی وجہ سے شیر افضل مروت کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ عمران خان کی پوزیشن یہ واضح ہے کہ جو مینڈیٹ چور ہیں، جنہوں نے عوامی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی، اور جو رول آف لا کی بات ہے، جو اداروں کے اندر لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اپنے آئین سے تجاوز کرتے ہیں، اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں، ان کو بھی اپنی آئین کے حدود میں رہنا ہوگا، اور اس کے لیے تمام لوگوں سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات ہونا انتہائی ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے جو عوامی مینڈیٹ چھپایا گیا ہے، جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس پر ہماری جو ہے وہ مینڈیٹ واپس دیا جائے، اس کے بعد لوگوں سے بات ہوگی۔ تو اس حوالے سے عمران خان نے واضح پیغام بھی دیا ہے، اور دوسری طرف اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو میڈیشن کا جو رول پلے کر رہے ہیں یہ کب تک جاری رہے گا۔ ابھی یہ معاملہ جو ہے کافی یہ ابتدا میں ہے، جیسے جیسے اس معاملے کو مزید آگے اس پہ کوئی پیش رفت ہوگی تو ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔